آئینہ گزشتہ سے پیوستہ روز 17 ستمبر کو اسلام آباد میں پاکستان بار کونسل کی طرف سے آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، جس میں محسن داور صدر پشتون موومنٹ اور PKM محمود اچکزئی سمیت تقریباً تمام محب وطن پارٹیوں کی قیادت بلکہ اعلیٰ قیادت شامل شریک ہوئی۔ وزیراعظم عمران خان اور وزیر قانون فروغ نسیم کو بھی دعوت دی گئی تھی۔ وزیراعظم نہیں تو وزیر قانون چلے جاتے تو شاید حکومت پر پلٹ کر جھپٹنے والے کچھ اپنے آپ میں رہتے اور حکومت بار چپکلش و مخاصمت کا تاثر زائل ہوتا۔ بلاول کی تقریر کا ایک حصہ کچھ لوگوں کے لیے آئینہ تھا، بلکہ تعزیانہ تھا، جس پر کوئی شرمندہ ہوا نہ اعتراض اور نہ ہی بائیکاٹ کیا گیا، بلکہ وہ لوگ اسے سہراتے اور باجے بجاتے نظر آئے۔ جن کے بارے میں کہا گیا تھا، آج یہاں وہ بھی ہیں جو کہتے تھے بی بی کرپٹ ہے، آج انہیں شہید کہتے ہیں۔ بی بی کو جو کہتے تھے عورت ہے، وزیراعظم نہیں بن سکتی، آج وہ بھی یہاں موجود ہیں۔ شہید بھٹو کو کافر اور غدار کہنے والے آج انہیں شہید کہنے پر رضامند ہیں۔ شہباز شریف نے اپنی باری پر کہا، وہ جج بھی یاد ہوں گے جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کیس کا فیصلہ دباؤ میں دیا۔ اس پر بلاول خوش ہوئے۔ میاں صاحب نے مزید کہا، آج کے دور کا جج ارشد ملک بھی آپ کو یاد ہوگا۔ ارشد ملک کا ذکر انصاف کا پلڑا کس طرف جھکانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ میاں صاحب ساتھ یہ بھی بتا دیتے، یہ جج ملزم شریف سے ملاقاتیں کیا کرتا تھا۔ وہ مزید بھی کہتے ہیں، چند منصف کی شکل کے لوگوں نے پرویز مشرف کو وہ دے دیا جو مانگا نہ گیا تھا۔ یہ اشارہ جسٹس ارشاد حسن خان کی طرف ظفر علی شاہ کیس کے حوالے سے ہے۔ اس فیصلے سے ان کو وکیل خالد انور نے بھی اتفاق کیا جب ان سے نظر ثانی کی اپیل دائر کرنے کو کہا گیا تو انہوں نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ جب میری بات سے سپریم کورٹ نے اتفاق کر لیا ہے تو نظر ثانی کیسی؟ اور پھر نظر ثانی کے لیے معروف وکلا کی ڈھونڈ یا دیکھنے میں آئی۔ بلاول نے مزید بھی گل افشانی کی بڑی جذباتی ہو کے کہا، 18ویں ترمیم کی ایک لائن کو عدلیہ نے دھمکی کے طور پر لیا۔ یہ وقوع 12 دسمبر 2010 کا ہے۔ قومی اسمبلی میں جوش و خروش اور سرشاری اور شادمانی کی سی کیفیت تھی۔ پارلیمنٹ کے فاضل ارکان کے چہرے دمک رہے تھے، بالکل اسی طرح جیسے جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت میں توسیع کی ترمیم کے موقع پر آج کی اپوزیشن ارکان نے شاد و انبساط اور سرخوشی سے شاداں و فرحاں دکھائی دیے۔ آرمی چیف کی مدت میں اضافے کی یہ آئینی ترمیم عدلیہ کی ہدایت پر کی گئی۔ دسمبر 2010 میں بھی عدالتی ہدایت پر ایک ترمیم کی گئی تھی۔ اس وقت یہ ترمیم آج کی اپوزیشن کی انہی جماعتوں نے متفقہ طور پر کی تھی، جن میں سے PPP حکومت میں مسلم لیگ نون حکومت کی مبینہ فرینڈلی اپوزیشن تھی، جبکہ الطاف بھائی کے پنجے اور شکنجے والی متحدہ قومی موومنٹ اور JUI معلق یعنی ادھر کی تھی نہ ادھر، مگر ان پارٹیوں کا پاؤں بھی ہاتھی کے پاؤں میں تھا۔ ان دنوں ان پارٹیوں کے وزراء گیلانی کابینہ سے مستعفی ہو چکے تھے۔ متفقہ منظور ہونے والی ترمیم کو 19ویں ترمیم شمار کیا جاتا ہے اور اس کا جنم 18ویں ترمیم کی کوکھ سے ہوا تھا۔ یہ بل پارلیمانی کی آئینی اصلاحاتی کمیٹی کے سربراہ سینیٹر رضا ربانی نے ایوان میں پیش کیا تھا۔ ترمیمی بل کے حق میں 258 جبکہ مخالفت میں 1 ووٹ ڈالا گیا۔ یہ ووٹ ق لیگ کی کشمالہ تاریخ کا تھا۔ ترمیم کے مسودے کی منظوری وفاقی کابینہ نے بڑے خوش و خضوع کے ساتھ ایک ہی روز قبل دی تھی۔ جسٹس افتخار محمد چودھری کی سپریم کورٹ نے اعلیٰ عدلیہ میں ججوں کی تقرری کے حوالے سے بعض شقوں میں ترمیم کا حکم دیا تھا۔ آئین کی شق 175A میں
ترمیم کے ذریعے ججوں کی تعیناتی کے لیے قائم عدالتی کمیشن میں سپریم کورٹ کے جج کی تعداد 2 سے بڑھا کر 4 کی سفارش کی گئی۔ اس کے سوا بھی کافی کچھ اس ترمیم کے ذیل میں آتا ہے۔ قومی اسمبلی میں بل کی منظوری کے بعد تمام جماعتوں نے اسے پارلیمان کی طرف سے عدلیہ کو مضبوط بنانے کے لیے ایک اہم قدم قرار دیا تھا۔ ان دنوں اپوزیشن جماعت مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال، جو آج بھی کچھ گھن چکر اور نشیب و فراز کے بعد اسی پوزیشن پر ہیں، انہوں نے اپنی تقریر میں کہا تھا، پاکستان میں جو طریقہ کار ججوں کی تقرری کے لیے اختیار کیا گیا ہے، مجھے یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں کئی جمہوری حکومتیں ہمارے اس طریقہ کار کی پیروی کریں گی۔ سپریم کورٹ میں 18ویں آئینی ترمیم میں ججوں کی تقرری کے طریقہ کار کو وکیل اکرم چودھری نے چیلنج کیا تھا، جو 19ویں ترمیم سے بھی مطمئن نہیں تھے۔ انہوں نے ان دنوں بھی چیلنج کرنے کا عندیہ دیا، جس پر ترمیم کرنے والی پارٹیوں کا رویہ تو کون تے میں کون والا تھا، اور پھر اکرم چودھری لمبی تان کر سو گئے۔ گویا چراغوں میں روشنی نہ رہی، وہ چراغ اب پھر جل اٹھے ہیں، جن کی روشنی سے لگتا ہے شاید ان چراغوں میں سڑا ہوا موبل آئل ڈالا گیا ہے۔ 30 دسمبر 2010 کو سینٹ نے بھی اتفاق رائے سے 19ویں ترمیم کا بل منظور کر لیا۔ سینٹ میں کسی کشمالہ نے مخالفت نہیں کی۔ 19ویں ترمیم کی منظوری پر پھرتے جذبات سے حکمران بے خود ہو جاتے تھے۔ وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے پارلیمان کو مبارکباد دی اور آئینی کمیٹی کے ارکان کو نشان امتیاز دینے کا اعلان کیا۔ 19ویں ترمیم بلاول بھٹو کے بقول دباؤ پر کی گئی۔ اب بھی وہ سلیکٹڈ حکومت کا کئی معاملات پر ساتھ دے چکے ہیں، یہ باور کرانے کے لیے کہ ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں۔ ایک اے پی سی کل 20 ستمبر کو بھی ہو رہی ہے، جس کا ایجنڈا عمران خان حکومت سے نجات حاصل کرنا ہے۔ نیک نیت حکومت مخالف پارٹیاں کشتیاں جلا دیں تو ایسا ممکن بھی ہو سکتا ہے۔ اسمبلیوں سے دھرنے کے دوران عمران خان کی طرح استعفے دے دیں تو شاید امید بار آئے، مگر یہ جماعتیں ساری کشتیاں نہیں جلانا چاہتی، تو پھر کریں گزارا اور اگلے جو کھایا پیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان اسمبلیاں چھوڑنے پر شہباز شریف اور بلاول کو آمادہ کر لیں تو ان کے ہاتھ پر میں تو بیعت کر ہی لوں گا۔ شکریہ۔